بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگال۔ ناظرین، آج ایک دردناک سٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی عبدالرحمان دولیاں جٹا محلہ بہادر موڑا کے رہنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ جمعے کی رات کو ان کے ساتھ ایک دردناک سٹوری یہ ہوئی کہ جمعے کی رات کو ایک شخص انہیں بلاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر آگے 3 افراد گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں گاڑی میں سوار کر کے اغوا کر کے لے کر ایک مقام پر لے کر جاتے ہیں۔ وہاں ان کے بال کاٹتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اب ان کی ویڈیو ان پر تشدد کیا کیوں جاتا ہے، ان سے جانیں گے کہ مولوی صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ واقعہ دراصل ہوا کب تھا اور ہوا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر غریب کی داد رسی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جمعہ والا دن تھا، عشاء کی میں نے اذان پڑھی ہے مسجد میں۔ الحمدللہ میں امام مسجد ہوں، عرصہ 4 سال سے وہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ گزارش احمد مسجد ہے محلہ ڈکی میں۔ عشاء کی میں نے اذان پڑھی ہے، وہ لڑکا ایک باہر سے ہے جس کا نام ساحل ہے، اس نے کہا کہ آپ کو کوئی باہر بندے بلا رہے ہیں۔ تو جب میں باہر گیا تو انہوں نے مجھے کہا باہر اور باہر میں باہر چلا گیا۔ انہوں نے گاڑی یکدم آگے کی، میرے کورے کار تھی ان کے پاس سفید رنگ کی، انہوں نے مجھے اس میں گاڑی میں ڈالا۔ ایک میٹر نزاکت تھا جس کو میں جانتا ہوں، بقایا ایک رفیق نام ہے، بقایا 2 نامعلوم افراد تھے۔ میٹر نزاکت باہر کھڑا تھا، اس نے چھوٹے ابو کو بھیجا اندر کہ آپ اس کو باہر بلا کر لو۔ تو پھر مجھے گاڑی میں ڈالا اور راستے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، پولیس والے کون ہیں، آپ کا کیا تعارف؟ انہوں نے مجھے کچھ بھی اپنا تعارف نہیں کرا، بلکہ مجھے گالیاں دیتے رہے۔ آگے جا کر انہوں نے میرا موبائل نکالا، میرے پیسے نکالے، میرا شناختی کارڈ نکالا۔ جب چوک صاحبہ سے آگے گوندا سے تو اسر سے آگے چکسواری پہنچا تو انہوں نے وہاں مجھے گاڑی کے اندر ہی مارنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پہلے ڈیم پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے چلو اس کو مار کر پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کا بینسوں کے فارم ہے، وہاں مجھے لے کے وہاں آگے 8-10 آدمی تقریباً موجود تھے۔ اندر جا کر کمرہ تھا، انہوں نے باہر سے کمرہ بند کر دیا اندر سے، اور وہاں مجھ پر انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا۔ مجھے اتنا مارا، 7-8 بندے مار رہے تھے۔ ان کے پاس کولہاڑی بھی تھی، چھریاں بھی تھی، دراٹی بھی تھی، اور بھی چیزیں تھیں۔ انہوں نے اپنے پاس آگ وغیرہ لگانے کے لیے جو مرچیں ہوتی وہ بھی رکھی تھی۔ اور اس کے بعد میرے کپڑے اتارے، مجھے مارا۔ یہ دیکھیں میرے سر کے بال بھی سارے کاٹ دیے، میں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی ساری کاٹ دی، میری داڑھی کو بھی کاٹنے لگے تھے۔ میں نے کہا یہ سرکار کی سنت ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں کاٹنے لگے ہوں؟ تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے ننگا کیا کہ ہم تمہارے ساتھ غلط کام کریں گے، بدفعلی کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد مارتے رہے، مجھے مارتے رہے، کبھی مجھے کان پڑ گئے، کبھی میرے ہاتھ پوٹھے کر کے یہاں رسے سے مارتے رہے، کبھی میرے پیچھے سب نشان پڑے ہیں۔ پھر بھی مجھے بہت تشدد کیا۔ تو میں نے پوچھا میرا جرم کیا؟ تو نہیں تم یہ قبول کرو تو نے فلاں بچے کے ساتھ زیادتی کیا۔ میں نے بولا میں نے کسی کے ساتھ نہیں زیادتی کی، میرے خود اپنے بچے، الحمدللہ میرا بڑا بچہ 16 سال کا ہے، وہ حافظ قرآن آگیا، وہ درس نظام کیا کورس کر رہا ہے۔ تو میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے خود اپنے بچے ہیں، میں شادی ہوں الحمدللہ، 4 بچے 2 بچیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ انہیں بولا کہ تم بولو یہ ویڈیو بیان جاری کرو۔ پھر انہیں مجھے مارا، تشدد کیا کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ پھر انہیں مجھ سے ویڈیو بیان بھی جاری کرایا، مجھے نیچے بٹھا کر میرے ناک کی لکیریں بھی رگڑائی، میری جوتی بھی ناک کے ساتھ رگڑائی میری۔ انہوں نے کہ معافی مانگو، نیچے 2 زانو ہو کر بیٹھو۔ اس کے بعد بھی مجھے مارتے رہے، میرے یہ گردوں میں انہوں نے مارے، مکے مارے، میں اندرونہ اس طرح میرا بالکل متاثر ہے، بڑی سخت مجھے تکلیف۔ جس طرح باہر میں تشدد ہوا، اس طرح اندرونہ جو ہے وہ بھی میرا اس ٹائم میں نہ میں لیٹ سکتا ہوں، نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ میں اتنی زیادہ بات کر سکتا ہوں۔ تو میری یہی اپیل ہے ایس ایچ او تھانہ ناٹ صاحب سے، انہوں نے رات کو ایف آئی آر انہوں نے آپ کے اوپر جو آپ کو جو انہوں نے اغوا کیا، جو تشدد کیا، وہ آپ کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی، جی جی تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل ہے جی ان کی سازش تھی، وہ کافی ٹائم سے یہ جو میٹ نزاکت ہے یہ چاہ رہا تھا یہاں سے امام تبدیل، ہم اپنی مرضی کا امام لے کر ہیں۔ تو وہ کافی ٹائم سے یہ رانا وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ میں کس طرح جال پھینکوں، کس طرح جال میں پھنسوں۔ ظاہر ہے بندے محلے میں 10 مسجد کے ساتھ گاروں آ رہے ہیں، بندہ نہیں امام کو پسند کرتا، کوئی کہتا ہے یہ فلانا ہے، کوئی بولتا ہے کسی کی بات اچھی ہو، کسی کی یہ چیز اچھی ہو، وہ لے کر ہیں۔ سیاسی بیس پر بھی اختلاف ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ساتھ بڑا تھا کہ امام تبدیل کرنے چاہیے۔ پچھلے 2-3 سال سے اس کی میرے ساتھ ٹسر چل رہی ہے۔ آگے بھی ایک دفعہ انہوں نے، میں کسی لڑکے کے ساتھ بات کر رہا تھا فون پر، اس نے وہ ریکارڈنگ میں میری لیک کر دی ہے، کسی اور کے ساتھ باتیں کر، اس وقت بھی اس نے مجھے بہت زیادہ بدنام کیا، میری عزت نفس مجروح کی۔ پھر بھی میں نے اس کو سمجھایا کہ کسی کی اس طرح نہیں عزت اچھالتے، ہر بندہ عزت دار ہے، کسی کی عزت اچھالنے سے
तुम्हारी खुद भी इज्जत नहीं महफूज आपका है। कहने का मकसद ये है कि आपके साथ ये जो वाक़या हुआ ये और जो बदफेली का इल्ज़ाम लगाया गया ये फ़कत सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि वो इमाम मस्जिद को तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी का इमाम मस्जिद लगवाना चाहते हैं। जी जी, ये ये मकसद है। ये मसला। और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकारी मैं कहता हूँ, मेरे खुद अपने बच्चे हैं, मैं क्यों किसी बच्चे के साथ बदफेली करूँगा? बच्चे ज़रा आकर पढ़ते भी हैं मस्जिद में मेरे आपके पास। साथ जुमे की रात को ये वाक़या हुआ तो अभी तक पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह रात को FIR काटी है पुलिस ने जी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SHO थाना नारास अजीम साहब हैं, उसके बाद SP साहब कोटली उनका भी, और DIG मीरपुर उनका भी, और IG आज़ाद कश्मीर, मेरे सब इन बड़े बैठे इदारों के जो सरबराह हैं, इनसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, एक तो मैं इमाम मस्जिद हूँ, एक तो मेरी इज़्ज़त सारी ख़राब होगी। अब हर बंदा ये सोचेगा कि मैंने ये काम किया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरी इज़्ज़त भी सारी ख़राब होगी, मैं बदनाम भी हो गया, मेरे बाल भी काटे गए, तशद्दुद भी हुआ। आज मैं काम करने के अब काबिल भी नहीं रहा। हो सकता है साल में काम पर 4 पर पाई पड़ा रहूँ, क्योंकि साथ नज़ारा में काम भी करता हूँ। खाली मस्जिद की तनख्वाह पर 10,000 पर गुजारा नहीं होता हर बंदे का। तो ये मेरी अपील है इन ईवान बाला में जो ऊपर बैठे हैं अफसरान, ताकि जल्द से जल्द इन मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाए और इनसे पूछा जाए कि तुम कहाँ के रहने वाले थे। अगर इस बंदे के साथ तुम्हें कोई इतराज़ था, तुमने थाना नाड़ा का दरख्वास्त देनी थी, कार्रवाई इधर बनती थी मेरे खिलाफ, उधर तो बनती नहीं थी जहाँ वो मुझे उठा कर लेकर गए, इज़्ज़त गोब किया, मुझ पर तशद्दुद किया। जितने नाज़रीन गुफ्तगू सुने थे आप मौलवी अब्दुर्रहमान साहब का ये कहना है कि इनके साथ जो वाक़या पेश आया, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया बच्चे के साथ बदफेली का, जो इनके साथ इन पर तशद्दुद किया गया, वो फ़कत इस वजह से थी कि दूसरा जो फ़र्द है वो ये चाहता है कि मस्जिद का इमाम वो अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं। इसमें हम भी अपने जो SP कोटली SHO नार और DIG मीरपुर डिवीज़न से ये गुजारिश करेंगे कि ये इमाम मस्जिद हैं, हाफ़िज़ कुरान है, इसकी बाकायदा तौर पर एक गैर जानबदार इंक्वायरी होनी चाहिए और झूठ का झूठ और सच का सच सामने आना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल और रिजी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान।